اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم آیات نمبر 9 تا 17 میں اللہ تعالیٰ کا مشرکین سے خطاب اور قوم نوح، عاد، سمود اور دوسری قوموں کا تذکرہ کہ ہر قوم کا رسول اللہ ہی کا پیغام لے کر آیا۔ ہر قوم نے اپنے رسول کو ماننے سے انکار کیا اور معجزہ طلب کیا، اور ہر دفعہ رسول اور اس کے ماننے والے کامیاب ہوئے، اور منکرین نے اس دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھا اور آخرت میں بھی سخت عذاب دیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ۔ کیا تمہیں ان لوگوں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جیسے قوم نوح، عاد اور سمود؟ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ۔ اور ان کے بعد آنے والی دوسری قومیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب۔ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ پر رکھ دیے اور کہنے لگے کہ جو احکام تم لائے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور جس دین کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس کے بارے میں تردد انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض۔ ان کے رسولوں نے کہا کہ کیا تمہیں اس اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى۔ وہ تو تمہیں اپنی طرف اس لیے بلا رہا ہے تاکہ تمہارے گناہ معاف کر دے اور تمہیں اس دنیا میں ایک مدت مقرر تک کے لیے مہلت عطا کر دے۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا۔ ان کی قوم نے کہا تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو۔ تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبین۔ تمہارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان معبودوں سے روک دو جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، سو تم ہمارے سامنے کوئی صاف و صریح معجزہ پیش کرو۔ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ بے شک ہم تمہاری ہی طرح کے آدمی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے اور اسے اپنا رسول بنا لیتا ہے۔ وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان الا باذن الله۔ اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ تمہارے سامنے پیش کر سکیں۔ وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا۔
اور ہم اللہ پر کیوں بھروسہ نہ کریں جبکہ اسی نے ہمیں ہدایت و کامیابی کی راہیں دکھائی ہیں۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا اور جو اذیتیں تم ہمیں دے رہے ہو ہم ان پر بھی صبر ہی کریں گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا اور ان کافروں نے اپنے رسولوں سے یہ بھی کہا کہ یا تو تم ہماری ملت میں واپس چلے آؤ وگرنہ ہم تمہیں اپنی سرزمین سے باہر نکال دیں گے۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ تب ان کے رب نے ان رسولوں کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ اور ان کی ہلاکت کے بعد ہم اس سرزمین میں تمہیں آباد کر دیں گے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ اور یہ وعدہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو ہمارے حضور میں جواب دہی کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہو اور ہمارے وعدے عذاب کا خوف رکھتا ہو۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ اور فریقین یعنی رسول اور کافر فیصلے کی خواہش کرنے لگے اور پھر ہر سرکش اور ضدی نامراد ہلاک ہوا۔ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ پھر اس دنیاوی سزا کے بعد ان کے لیے جہنم ہے جہاں انہیں پیپ دار پانی پلایا جائے گا۔ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ جسے وہ بمشکل ایک ایک گھونٹ کر کے پیے گا لیکن اسے حلق سے نیچے نہ اتار سکے گا۔ اسے ہر طرف سے موت آتی ہوئی معلوم ہوگی لیکن وہ مر بھی نہ سکے گا۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ پھر اس کے بعد اس سے بھی زیادہ سخت عذاب ہوگا۔